علیکم۔ نادر شاہ کی داستان محبت لے کر دوبارہ حاضر ہے ستارہ۔ نئی قسط رینگتا ہوا اس کے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے بعد اسے اندھیرے میں تلوار کی چمک دکھائی دی، جس سے اس کی شک کو اور بھی تقویت پہنچ گئی۔ وہ خیمے میں واپس آئی اور اس وقت جب کہ قاتل نادر پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھا، اس نے نادر کو بیدار کر دیا، لیکن قاتلوں کو پتہ چل گیا کہ کسی نے نادر کو جگایا ہے۔ وہ بھاگ نکلے۔ نادر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے محافظ مردہ پڑے ہیں۔ ستارہ واقعی سچی تھی۔ اس نے اپنے محبوب کو وقت پر جگا کر اسے موت کی منہ سے نکال لیا تھا۔ شیرازی ابھی تک ستارے کے در پہ آزار تھی۔ اس نے ستارے کو ابھی تک معاف نہ کیا تھا، اور معاف کرتی بھی تو کیوں؟ وہ عورت تھی، اور جس عورت کا محبوب کوئی دوسری عورت چھین لے، پہلی عورت اسے کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ شیرازی اس دوران میں کبھی انتقام لینے کے خیال سے غافل نہ رہی تھی، اور یہ سازش بھی عشق کی کارستانی تھی۔ بالآخر نادر شاہ رات پہنچ گیا۔ یہاں قاصدوں نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ دلبد سلطنت اس کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کل صبح تک نادر کے لشکر سے آ ملے گا۔ نادر اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے بہت مضطرب تھا۔ اسے اپنے نور نظر اور لخت جگر سے ملے 2 سال کا طویل عرصہ ہو چکا تھا۔ نادر نے خیال کیا کہ اس عرصے میں وہ ایک جوان مرد اور بہادر سپاہی بن چکا ہوگا۔ اسے اس کے متعلق جتنی بھی خبریں موصول ہو رہی تھیں وہ مسرت بخش تھیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا حاکم اور جنگجو سپاہی ثابت ہوا ہے، اور صحیح معنوں میں شہنشاہ کا وارث اولیت کہلانے کا مستحق ہے۔ لیکن افسوس کہ صبح جب باپ بیٹے ایک دوسرے سے ہمکنار ہوئے تو یکایک نادر کو خیال آیا جس سے اس کی تمام خوشی خاک میں ملا دی۔ یہ خیال وہ فطری بدگمانی تھی جو اکثر بادشاہوں کے دلوں میں اپنی اولاد کے متعلق پیدا ہو کرتی ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں شہزادہ خود مختار تو نہیں ہوگے، کہیں وہ اس کے مددگار ثابت ہونے کی بجائے اس کی راہ کا کانٹا تو نہیں بن جائے گا۔ اس خیال کے وہ لوگوں کو ہر دل و عزیز ہے، اس سے پہلے سے بھی زیادہ مشکوک کر دیا۔ اس نے اپنی اس بدگمانی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ ادھر ولی رضا خان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ بادشاہ اسے انداز سے اس کے اقتدار میں فرق آ جائے گا، اور اب اسے ماتحتی کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور اپنے باپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ یہ برداشت کر سکے گا اتنا عرصہ خود مختاری کی زندگی گزار کر اب ایک دوسرے شخص کے تابع فرمان ہو کر زندگی گزارے۔ نادر ان تمام باتوں کا تصفیہ اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ اپنے بیٹے کی دل کی باتوں سے وہ واقف تھا، اور جب تک یہ تمام باتیں طے نہ ہو جاتی باپ بیٹے کا رشتہ مودت استوار نہیں ہو سکتا تھا۔ سو نادر اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے خوش ہونے کی بجائے رنجیدہ ہو گیا۔ اپنے ایک دل ستارہ کی کوششیں کرنے لگی کہ کسی طرح باپ بیٹے میں صلح ہو جائے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہر امکانی کوشش شروع کر دی۔ ستارہ ایک اندھی عورت تھی جو اپنے شوہر کے علاوہ اپنے شوہر کے ہر رشتہ داری کی عزت کرنا اور اس کی بھلائی کرنا اپنے فرض سمجھتی ہے۔ اس نے اپنی نیک دلی سے مجبور ہو کر اپنا فرض ادا کیا، لیکن نادر کو اس کی دخل اندازی پسند نہ آئی اور وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اس نے ستارے کے لیے کیا کیا کچھ نہ کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ اس بارے میں اندھا دھند اس سے ہمدردی کرے گی، اور وہ اس وقت وہ ایسی ہمدردی کی ضرورت بھی محسوس کر رہا تھا۔ یکایک نادر کے دل میں شک و شبہات اور بدگمانی پیدا ہو گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ آخر ستارہ کیوں
ہم دونوں کی صلح کرانا چاہتی ہے۔ ایک خوفناک خیال بجلی کی طرح اس کے دل و دماغ پر دوڑ گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ کیا دل ہے کہ ستارے کو رشوت وغیرہ دے کر تو اپنے ساتھ نہیں لایا، یا کسی خاص وجہ سے کی بنا پر ستارے کی طرفداری تو نہیں ہوگی، کہیں وہ اسے غدار ہی تو نہیں کر رہی۔ ایسا بھی زمانہ میں ہوتا ہے، آیا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے دل میں کہنے لگا، ستارہ مجھ سے کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال رفتہ رفتہ ستارے کے دل متعلق مشکوک اور شبہات اس کے دل میں پیدا ہو چکے تھے، جو عشق پیچیاں کی بیل کی طرح بہلنے لگے۔ اس نے سوچا کہ ستارہ ایک ہندوستانی عورت ہے، اس کا دل ویشی، مغل یا ترک عورتوں کی طرح پتھر کا نہیں، اور محض نیک دلی کی بنا پر وہ باپ بیٹے میں سمجھوتا کرا رہی ہے۔ اب شیرازی کے ہاتھ ایک ذریعہ موقع میں آیا، وہ اپنا انتقام لینے کے لیے اب منتظر رہتی تھی اور انتقام کی تجویزیں سوچتی رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نادر موقع ہاتھ آ گیا ہے جس کی مدت صورتیں متلاشی تھی، اور جس کے حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی طویل عرصے سے مکاری کا جال بچھا رہی تھی، تو اس نے نادر کی محبت اور سونا حاصل کرنے کی ٹھان لی، اور اس مقصد کے لیے موقع بہترین تھا۔ آخر اس کے پاس نسوانی حسن جمال کا جادو بھی تو تھا، اور کبھی اس نے اپنی تبسم سے بادشاہ کے دل پر بجلیاں گرائی تھیں، کبھی سلطان کی باہوں کے ہار اس کے گلے میں بھی پڑے تھے۔ وہ کوئی معمولی عورت نہ تھی، چنانچہ اس نے آہستہ آہستہ نہایت سلیقے سے طرح طرح کے طریقوں سے اس کی محبت کو غضبناک شروع کر دیا، جو سلطان کے دل میں ستارہ کے لیے موجود تھی۔ ستارہ ان سازشوں سے بالکل بے خبر تھی، وہ دیکھ کر بہت کڑکتی تھی کہ بادشاہ بدل کیوں گیا ہے، اب وہ غمگین کیوں رہتا ہے، اب وہ اس سے پہلے کی طرح کیوں نہیں پیش آتا، کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ آخر اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا، وہ رات کو ضرور اپنے محبوب سے دریافت کرے گی، اب وہ اس کے سے بیزار کیوں رہتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ نادر شاہ کے پاس نہ آیا، نادر ستارہ کے پاس نہ آیا، اور وہ دیر تک بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب مایوس ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا، تو اپنے بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ادھر ادھر دوسری اور طرف سے شیرازی کے ہنسنے اور کہکہے لگانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یکایک اس پر خوفناک حقیقت آشکار ہو گئی، اور بستر سے اٹھ کر فرش پر آ گری، اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا، یہاں تک کہ نیند نے اسے اپنا گوش میں پناہ دی اور وہ سو گئی۔ شیرازی ابھی مطمئن نہ ہوئی، نادر کی محبت کے مدھم شعلوں کو پھر سے تیز کرنا ہی اس کا کام نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی رقیبہ کو بھی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ستارہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی، اس کے ناپاک ارادوں میں ابھی تک لغزش نہیں آتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی فطری مکاری کو کام میں لاتے ہوئے دل بہد کے تمام راز معلوم کر لیے، اور پھر اس کی تفصیل حرف بحرف سلطان سے کہہ سنائی۔ اس کی یہ تدبیر بہت کارگر ہوئی، انہی مکاریوں سے اس نے نہ صرف اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیا، بلکہ نادر کو ستارہ سے کافی حد تک بدظن بھی کر دیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ستارہ اب بھی نادر کو بہت عزیز تھی، حالانکہ کوئی ایسی کمینہ حرکت باقی نہ تھی جو شیرازی نے ستارہ کے خلاف نہ کی ہو۔ چند روز بعد پھر کسی نے بادشاہ کے پر قاتلانہ حملہ کیا، وہی ندی کو عبور کر رہا تھا کہ کسی نے چھپ کر گولی چلائی۔ پہلی گولی کی آواز سنتے ہی ستارہ جڑ اپنے محبوب کے سامنے آ گئی، یعنی اس کی سمت میں نادر کے سامنے کھڑی ہو گئی جدھر سے گولی آئی تھی، اور اس نے دوسری مرتبہ اپنی جان پر کھیل کر نادر کی جان بچائی۔ لیکن نادر اس نے واقعے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، اسے اس وقت اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ستارہ کا شکریہ ادا نہ کیا، اور نہ یہ سوچا کہ ستارہ نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے
ملزم کو تلاش کر کے کیفیت کردار تک پہنچانا چاہیے اور دنیا کو دکھانا چاہیے کہ نادر پر حملہ کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ شیرازی نے اپنی روایت یاری سے کام لیتے ہوئے نادر سے وعدہ کیا کہ وہ حملہ آور کی تحقیقات کرنے پر وہ نادر کی مدد کرے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور چند ایسی جھوٹی شہادتیں دلوا دی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ دلہیت کے اما سے کیا گیا ہے۔ نادر کے لیے اس کے لیے راز کا انکشاف بہت بھیانک ثابت ہوا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا لگتے جگر مجھ کو قتل کرانے کی کوشش کرے۔ اسے کسی طرح اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود شیرازی کی مہیا کی ہوئی عینی شاہدوں کو بھی وہ نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ چنانچہ شیرازی نے آہستہ آہستہ اسے یقین دلا دیا کہ اس معاملے میں وہ دلہیت کا یہ ہاتھ تھا، اور اس نے نادر شاہ کے دل میں ایک ایسے اس سے بھی زیادہ خوفناک شبہ پیدا کر دیا، اور وہ یہ کہ وہ دلہیت اپنے باپ کی ملکہ ستارہ پر دل و جان سے عاشق ہے، اور ستارہ کو بھی اس نوجوان سے محبت ہو چکی ہے۔ بدگمانی، غصہ، غرور نے نادر شاہ کو دیوانہ کر دیا۔ اس کے لیے یہ بات بیٹے سے غداری اور اس پر قاتلانہ حملہ کرانے کی کوشش سے کئی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ ان حلفی شہادتوں کو کیوں کر جھٹلا سکتا تھا جو اس کی ہمدرد ملکہ شیرازی نے مہم پہنچائی تھی۔ آخر نادر کے دل میں محبت، انتقام کے جذبات ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے۔ اب آگے کہانی میں جانیے گا اگلی قسط میں۔ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔